السلام علیکم دوستوں، میں بغداد ایئرپورٹ پہ پہنچنے کے بعد یہاں پر ہم تھوڑی دیر کے لیے رکے ہیں. کھانا کھانے کا ٹائم ہو گیا تھا اور نماز کا بھی ٹائم تھا ظہر کا، تو یہاں پہ ہم نے نماز پڑھی. پھر ہم بس میں روانہ ہوئے ہیں نجف کی طرف. جس کو ہم اور آپ جانتے ہیں، جب اس شہر کے کئی اسما کئی نام ہیں. کسی کو غری بھی کہتے ہیں، کسی کو رغد بھی کہتے ہیں، کسی کو جو ہے وہ جگہ کہتے ہیں جس کے سلسلے سے کہا جاتا ہے کہ جہاں پر مولائے متقیان عبادتیں کیا کرتے تھے، جہاں پر مولائے متقیان آ کر کے راز و نیاز کی باتیں کیا کرتے تھے، جہاں پر مولائے متقیان جو ہے جناب آدم و جناب نوح کی قبر کے بارے میں اپنے چاہنے والوں کو بتایا کرتے تھے. تو عزیزان محترم، ایک جگہ کا نام جیسے نجف اشرف، دوسرا رغد، تیسرا غری، اسی کے ساتھ ساتھ جو اس زمانے میں بہت زیادہ مشہور تھا وہ تھا زہر کوفہ، یعنی کوفے کی پیٹھ، کوفے کی ریڑھ کی ہڈی، یا کوفے کی وہ جگہ کہ جہاں کے سلسلے سے یہ کہا جاتا تھا کہ ہر کوئی یہاں نہیں پہنچ پاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر ایک پیڑ تھا جو کافی زیادہ پورے ایریے میں بکھرا ہوا تھا. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ایک پیڑ کے چھوٹے چھوٹے درخت ہوتے ہیں، لیکن وہ اتنا زیادہ پھیلے ہوئے رہتے ہیں کہ ان کے اندر ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی، دوسری ٹہنی سے تیسری ٹہنی اتنا زیادہ کہ اگر اس کے اندر کوئی چلا جائے تو جکڑ جائے، راستہ وہ بھٹک جائے، بھول جائے، یا اندر داخل ہو جائے تو باہر نہ نکل پائے، یا اندر داخل ہونا چاہے تو باہر نہ جا پائے. اب اتنا نہیں ایمان، اسی میں سے ابھی یہ شروعات ہے وادی السلام کی. آپ کے سیدھے طرف رائٹ ہینڈ سائڈ وادی السلام، اس میں جو سب سے پہلی قبر یا پہلا مزار نما آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جو ہے باقر الصدر آیت اللہ باقر الصدر کی قبر ہے. اقتصادنا اور بہت ساری ایسی کتابیں کہ جس کے سلسلے سے اور بالخصوص صدام کے خلاف جو انقلاب لے کر کے کھڑے ہو رہے تھے اور پرچم بلند کیا تھا اور سارے تمام تر مولا کے چاہنے والوں کو اکٹھا کر رہے تھے کہ پرچم تلے، لیکن وہ نہ جانے کس طریقے سے مسائل کھڑے ہوئے اور یہ شہید ہوئے. ان کی قبر کا تو پتہ بعد میں پتہ چلا، یعنی سقوط صدام کے بعد، صدام کے جانے کے بعد، لیکن ان کی بہن بنت الہدیٰ جو ان کے ساتھ تھی ان کی قبر کا پتہ نہیں چلا. حتیٰ کہ بہت پوچھا بھی گیا، جب وہ ملوم پکڑایا تھا تو بھی اس نے کہا کہ مجھے بھی اس کا علم نہیں. ان کی قبر کا وسیع تھا کہ جب ان کو شہید کیا تو ان کے چاہنے والوں نے چھپا چھپا کر کے 10 سے 5 آدمی مراجع کرام اور جماعت جنازہ پڑھا کر کے 3 سے 4 قبریں بنائی تھی، جن میں سے ایک جو صحیح نشان تھا وہ یہ تھا. عزیزان محترم، اسی کے ساتھ اب یہ پورا آپ کا حد نظر پیچھے دیکھتے چلے جائیں گے، وادی السلام نظر آتا چلا جائے. ایک اور سلوات پر محمد والے کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں، جس میں سے میں نے کہا نجف، اسی میں کہا غری، اسی میں کہا زہر کوفہ، اسی کے بعد ایک اور سلسلہ جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ وہ شہر ہے جو انبیاؤں کا شہر کہلاتا ہے، یہ وہ شہر ہے جو اولیاؤں کا شہر کہلاتا ہے، یہ وہ شہر ہے جو اوصیاؤں کا شہر کہلاتا ہے، یہ وہ شہر ہے جو صلحاء کا شہر کہلاتا ہے، یہ وہ شہر ہے جو علماء کا شہر کہلاتا ہے. اس لیے جیسے ہی آپ داخل ہوں گے تو سب سے پہلے صرف اور صرف یہی نہیں کہ واعظ اور نصیحت کر رہے ہیں علماء، بلکہ شہادت کی منزل میں ایسے ہیں کہ آپ پورے جس کو کہا جائے کہ نجف کے تمام تر اکابرین اساتذہ، بڑے اساتذہ جتنے بھی، وہ سب جب داعش ISIS نے حملہ کیا تھا تو وہ لوگ باقاعدہ کمانڈر بن کر کے گئے تھے اور شہید ہوئے. اور یہیں پر ان کی تصاویر سب موجود بھی ہے کہ آپ جیسے چل لیں گے تو آپ دیکھیں گے. فائنلی ہم نجف اشرف اپنے ہوٹل پہنچ گئے ہیں، شکر الحمدللہ. چلیں آپ کو اپنا روم بھی دکھا دیتی ہوں.
ہم نے سامان رکھ کے وضو کیا اور فوراً حرم میں پہنچ گئے اور یہاں پہ ہمیں ساری ڈیٹیل بتائیے کہ کہاں سے جانا ہے، کیسے جانا ہے، کون سے پول پہ رکنا ہے. اور اب ہم چیکنگ وغیرہ کروا کے الحمدللہ اندر انٹر ہو گئے ہیں. اور بھئی کیا شہنشاہی ہے مولا علی کی، ایک الگ ہی وائب ہے. ایسی بات چاہت فیل ہوتی ہے نا یہاں کر، جیسے مولا رضا کے روزے پہ جاؤ نا ایک بات چاہت ہے، اس طرح یہاں آئیں گے نا آپ لوگ. اللہ سب کو آنا نصیب فرمائے. اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت، ایسے لگتا ہے کسی جنت میں ہیں. الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم الحمدللہ رب العالمین. عزیزان محترم، چند معروضات اور چند باتیں بارگاہ مولائے متقیان میں بہت جلدی کیونکہ سب لوگ صبح کے نکلے ہوئے ہیں اور شام ہو چکی ہے، ابھی تک سفر ہی سفر ہے. الحمدللہ یہ سفر ایسا ہو کہ جنت کا سفر بنے ہمارا، اور کیوں نہ کہا جائے کہ ہم لوگ جنت ہی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ اس کو بھی کہا جاتا ہے روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. ارے ہم اس کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے. ابھی جب آپ اندر جائیں گے تو اشعار لکھے ہوئے ہیں. اشعار کیا ہیں؟ کس کے؟ امام شافعی کے. علی الحب جنہ، علی الحب جنہ قسیم النار والجنہ، یہ حدیث ہے مولا کی، ٹھیک ہے. اور اس کو اشعار میں شافعی یہی تو کہتے کہتے مر گیا کہ مجھے سمجھ میں نہ آیا کہ اس دنیا کو یا تو علی نے بنایا ہے یا علی کے سامنے بنی ہے. اور شافعی تمہارا ہی اسی بنا پر گیا تھا کہ آخر وقت ہے نا کافی زیادہ مولائے متقیان کے بارے میں بولنے لگا تھا، یہاں تک کہ لوگ غلو کا اس کے اوپر کیا الزام لگا کر کے اس وقت امام شافعی اور اس کے اشعار یہی پر لکھے ہوئے علی الحب جنہ قسیم النار والجنہ امام الانس والجنہ وسیع المصطفیٰ حقہ. یہ چاروں اشعار جب آپ اندر داخل ہو گے تو ایک دم جہاں پر سب سے پہلے حدیث ہے رسول خدا کی، وہیں پر اشعار اوپر لکھے ہوئے جو مرد حضرات ہیں جب اس گیٹ سے جائیں گے اس کو بولتے ہیں باب رواب. ابھی تھوڑا تھوڑا میں انشاءاللہ انٹروڈکشن کراؤں گا حرم باہر کے تمام دروازے کے اور تمام نقاشیوں کے اور پھر اس کے بعد ابواب کے. تو میں چاہوں گا کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ اس چیز کو ایبزارو کر لیں، کیونکہ آپ کو بار بار آنا ہے. جب آپ کھلے تب آپ حرم میں آئیں، جب آپ کو ہے نا ایسا لگے کہ نا اپنے آپ کو فریش پا رہے ہیں مولائے متقیان کی بارگاہ میں آ جائے. یہ نہ دیکھیے کہ کون چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے، کیونکہ آپ اب آئے ہی اسی لیے ہیں کہ ہم اپنا زیادہ سے زیادہ وقت ہوٹل میں نہ دے کر کے کہاں دیں؟ بارگاہ مولائے متقیان، شہر مولائے متقیان میں سونا بھی عبادت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سونا عبادت ہے تو سوتے ہی رہیں، کہا نہیں، جہاں سونا اتنا عبادت ہے تو وہاں عبادت کرنا کتنا لائق ثواب ہوگا، یہ کہنے کا مطلب ہے. اب عزیزان محترم، چونکہ علی حب جنہ، جنہ جنون سے ہے، یعنی علی کی محبت جنون ہے. اور صحیح معنوں میں جب محبت علی کو معرفت کے ساتھ انسان اپنے اندر ڈال لیتا ہے نا تو اس کا جنون ایسا ہوتا ہے کہ قبر مولا پر ہاتھ رکھ کر کے اپنے آپ کو ایسا پاتا ہے کہ جیسے وہ معراج پہ. یہ پوری منزلت ہے اور یہاں کا واقعہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ عزیزان محترم یہیں پر وہ اشعار بھی لکھے ہوئے ہیں، یہیں پر وہ اشعار بھی ہیں. جب آپ اندر جائیں گے تو ایسا لگے گا کہ اگر کوئی عام انسان پڑھ دے تو اس پر غلو کا کیا بھی تہمت لگ جائے، یہ کیا کہہ رہا ہے. جب آپ دیکھیے گا صرف اور صرف یہ نہیں کہ آپ زری کو چومیں، قبر مطہر کو چومیں، ٹھیک ہے، لیکن معرفت کے ساتھ دعا پڑھیے گا، دعا کریے گا. دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اب زری کے ارد گرد دیکھیے گا تو قرآن کی آیتیں سورہ رحمان سے لے کر کے سورہ یاسین سے لے کر کے سورہ مائدہ سے لے کر کے سورہ توحید سے لے کر کے دیگر اور سورہ تمام تر جو ہے ہلکے ہلکے چھوٹے چھوٹے حرفوں میں لکھے ہوئے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ اشعار لکھے ہوئے، اشعار کے ساتھ ساتھ ائمہ اطہار علیہ السلام کے اسماء لکھے ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ اب جب اوپر آپ اپنی نگاہ کریے گا تو وہیں پر جو ہے کیا وہ اشعار لکھے ہوئے ہیں کہ جہاں پر کہا گیا کہ یہ ساری کائنات خلق ہوئی ہے تو یا علی تیرے بدولت، بے شک یا علی تیرے بدولت. اچھا ایک بات یہاں پر چونکہ سب موالیان حیدر کرار بیٹھے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ سے بنی صاحب نے آغاز ہی ہے نا کیا کہنے سے کیا ہے، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی کچھ کہہ دیجیے کہ یہیں بیٹھ کر کے کہ کیا کہنا کہ ہم علی کی بارگاہ میں ہیں. تاکہ تو نہیں یہ سننا چاہ رہے ہیں نا، مل جل کر کے صلوات پڑھیں بر محمد. تو ہے نا اس میں رسول اللہ نے فرمایا، رسول اللہ کا ارشاد کیا ہے؟ رسول اللہ کا ارشاد یہ ہے کہ اگر کوئی معرفت کے ساتھ زیارت مولا علی حلال مشکلات فلک جناب ابو تراب علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے کیا، کہا کہ 70 حج کا ثواب ہے.
کہا صرف 70 حج کا کون سا ثواب؟ کہا 70 حج کا ایسا ثواب کہ جو حج اسلام کے بعد والا ہے، یعنی عام حج نہیں، یعنی حج مقبولہ اس کو دیا جا رہا ہے. کہاں پر؟ بارگاہ مولائے متقیان میں. پھر اس کے بعد کہا گیا تم نے اور جگہ نمازیں پڑھی ہوں گی، وہ وجوب ادا کیا ہے، اس کا ثواب ہے. اس کا ثواب کیا کہ اگر تم نے اپنے گھر میں ادا کیا تو جو نماز کا ثواب ہے، جو رکعت کا ثواب ہے وہی ملے گا. اگر تم نے محلے کی مسجد میں کیا ہے تو وہ 1 رکعت کے بدلے 10 گنا ثواب. اگر تم نے جامع مسجد میں کیا ہے تو اس کا 100 گنا ثواب. جماعت سے کیا ہے اس کا الگ ثواب. یہ ساری چیزیں کہا گیا چاہے تم حرم مطہر میں ہی کیوں نہ ادا کیے ہو. حرم مطہر یعنی کہ خانہ کعبہ، وہاں کیا ہے؟ کہا کہ وہاں پر جو ہے 1 رکعت کے بدلے 1 لاکھ رکعت کا ثواب. کہاں پر دیا گیا؟ مسجد الحرام، جس کو خانہ خدا کہتے ہیں. وہاں 1 رکعت کے بدلے کتنے رکعت کا ثواب؟ 1 لاکھ. لیکن کہا کہ جب تم مولود خانہ کعبہ کی بارگاہ میں نماز ادا کرتے ہو تو تمہاری نماز عام نماز نہیں ہوتی، بلکہ 1 رکعت کے بدلے 2 لاکھ رکعت کا ثواب. ماشاءاللہ 2 لاکھ رکعت کا ثواب. تو آپ کی اکثر واجب نماز یا مستحب نماز ادا کہاں ہونی چاہیے؟ حرم مطہر مولائے متقیان میں. مجھے جو ہے ظاہر کوفہ میں دفن کرنا ہے، یہ جگہ اس کی بھی بتائی کہ کس طریقے سے دفن کرنا ہے. 3 روایتیں، ان میں سے ایک ہی ابھی بیان کروں گا. اور دفن کرنا تو لیکن کس کے جیران میں دفن کرنا؟ کس کے جیران میں دفن کرنا؟ کہا کہ جیران ہود و صالح میں. جناب ہود اور جناب صالح 2 نبی، دونوں آسی پاس ہیکل الاجسام، یعنی ان کے زمانے میں، یعنی کہ وہ پہاڑوں پہ گھر بناتے تھے، اس میں رہتے تھے. تو اس طریقے سے جس کو جسامت میں بڑے اور ساتھ ہی ساتھ خوبصورت اور خوبصوریت، اور اس میں جو سب سے خوبصورت تھے وہ جناب صالح. اور ان لوگوں نے کہا بھی کہ ہم تمہاری عزت اسی بنا پر کرتے ہیں. ہم کو نہ پتہ چلتا اگر مولائے متقیان اپنی وصیت میں نہ بتاتے تو کتنے نبی ہو گئے ظاہری طور پہ؟ 2 ادھر 2 ادھر، یعنی جناب ہود، جناب صالح اور جناب مولا جناب آدم، جناب آدم اور جناب. ایک روایت یہ ہے کہ جناب آدم نبی اللہ کی آنکھ میں جن کی قبر ہے، یا جن کو ہے نا لٹایا گیا ہے صرف آنکھ میں، وہ مولائے متقیان. ایک یہ بھی روایت یعنی اچھا. ابھی اور زیادہ مجھے پھیلانا نہیں ہے، ابھی وسعت نہیں دینی ہے، ابھی چونکہ مجھے حرم کے اندر ہی رہنا ہے. اب اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ کہ موالیان حیدر کرار بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب تک کہ یہ سنتے نہیں ہیں کہ ہم جس کی بارگاہ میں ہیں اس کے مقابل میں کون آیا، تب تک کہ سمجھ میں آتا نہیں ہے. اچھا جب ہم مدینہ جاتے ہیں، اچھا اسی کے ساتھ ساتھ اکثر و بیشتر بیان کرتے ہیں مولا کا ایک لقب ہے طاؤس. سنا ہے طاؤس؟ طاؤس کسے کہتے ہیں؟ مور کو، مور کو کہتے ہیں نا. اور مولا کو جو ہے دین کا طاؤس کہا گیا ہے، یعنی خوبصورت اور خوبصورتی میں. اچھا اسی طریقے سے باب رواق جو بنایا گیا ہے وہ انشاءاللہ بہت جلد، کئی سالوں سے کام چل رہا ہے، ابھی تک صاف صفائی نہ ہو پائے. وہ جو اوپر کا حصہ ہے دیکھ رہے ہیں وہ طاؤس نما ہے. دیکھا ہوگا کہ وہ جب پل کو پھیلاتا ہے تو اس میں سکے اس طریقے سے ہوتے ہیں. تو یہ محراب پورا طاؤس ہے، اور اسی کے نیچے 1000 اشعار، 1000 اشعار لکھے ہوئے ہیں. سب سنے 1000 اشعار. اچھا اسی کے ساتھ ساتھ اب یہ جو 2 محراب ہیں، ان 2 محراب کے لیے کی زیارت لکھی ہوئی ہے. السلام علی رسول اللہ، السلام علی حبیب اللہ، السلام علی خیر خلق اللہ، السلام علی محمد ابن عبداللہ. اچھا جب علی زیارت قبر الحسین کا افضل امیر المومنین ابو علی امام الحسین علیہ السلام، یہ بتایا. پھر اس کے بعد مولا سے پوچھا گیا، کہا گیا کہ حضرت یہ بتائیے آپ کو آپ کے حق کی قسم کہ یہ بتائیں مولا امام حسین علیہ السلام کا سر کہاں پر دفن ہے. مولا ایک بار رونے لگے اور رو کر کے فرمانے لگے، کہنے لگے کہ میرے جد امجد کا سر کہیں اور نہیں ہے، بلکہ تم سرہانے کھڑے ہو جاؤ. کہاں پر؟ کہاں پر؟ کہا کہ مولائے متقیان کے سرہانے. پھر اس کے بعد مولا فرماتے ہیں نعم ہاں
فقال بی راسی لا فقلت قبر امیر المومنین علیہ السلام قال براسی نام ہاں وہ سر حسین بریدہ سر وہ سر بریدہ حسین کہاں پر ہے؟ کہا کہ قبر مولائے متقیان میں ہے، تو یہیں پر وہ سر بھی ہے۔ اب عزیزان ایمان چوتھے امام کھڑے ہو گئے، رونے لگے، رو کر کے کہنے لگے سلام ہو اس پر کہ جس کا نام علی ہے، مولائے متقیان کا نام علی۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اے میرے جد آپ کا بھی نام علی ہے، میرا بھی نام علی ہے، اے میرے جد آپ کے گردن میں رسی ڈالی گئی، آپ کو مدینے کی گلیوں میں کھینچا گیا، اے میرے جد جیسے ہی جو ہے میری جدہ نے کہا کہ میں اپنے بالوں کو کھول دوں گی اور آ جاؤں، جیسے ہی کہا تو میرے جد نے روک لیا، اللہ اکبر، لیکن اے میرے جد میرا بھی نام علی ہے، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، گلے میں خاردار توق تھا، میرے جد مجھے کوفہ سے شام میں دربار سے بازار، اے میرے جد ارے میرے ساتھ میری پھوپھیاں تھی بے مخنو چادر، اے میرے جد میرے ساتھ میری بہنیں تھی بے مخنو چادر، اے میرے جد ارے جب میری جو ہے بہن اگر گریا کرتی تھی تو اس پر تادیانے پڑتے تھے، تو اس کے گوشوارے چھینے جاتے تھے، اے جد اسے کوئی پرسہ دینے والا نہ تھا، سلام ہو اس پر کہ جسے رلا کر کے مارا گیا۔ پھر اس کے بعد مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں اشک بہاتے ہوئے مولا امام زین العابدین علیہ السلام نے اسی زیارت کو پڑھا جس زیارت کا نام زیارت امین اللہ ہے۔ اب عزیزان ایمان سب سے پہلے زیارت رسول خدا پڑھیں گے، پھر اس کے بعد زیارت امین اللہ کو پڑھیں گے۔ فاطمہ قبول انشاءاللہ۔ یک خانم یک حرم سے واپس آتے ساتھ ہی ہم لوگ ڈائننگ ہال میں آ گئے، کیونکہ یہاں پہ ٹائمنگز ہیں ڈنر لنچ بریک فاسٹ، تو یہاں پر 7:30 to 9:30 ڈنر کا ٹائم تھا۔ ہم 9 بجے واپس آئے اور سارے ایک ساتھ ہی ڈائننگ ہال کی طرف آئے، اور بھوک بھی بہت سخت لگی ہوئی تھی اور تھکے ہوئے بھی بہت تھے، صبح سے سفر میں تھے، تو ماشاءاللہ کھانا تو بہت ہی زبردست تھا، بہت ہی ٹیسٹی بھی تھا، کیونکہ یہاں پہ ایک پاکستانی شیف ہے جس نے یہ سارا بنایا ہوا تھا۔ ٹو 2:30 کے قریب میں نماز شب کے لیے آئی تو دیکھا یہاں پہ سب لوگ سو رہے تھے، جن لوگوں کے پاس ہوٹلس وغیرہ نہیں ہوتے تو وہ یہاں پر سو جاتے ہیں۔ اور مولا کا حرم دیکھیں کتنا حسین، لیکن یہاں پر آپ کسی بھی وقت آئیں گے آپ کو کبھی خالی نہیں ملے گا، بڑی مشکل سے حرم کے اندر جگہ ملتی ہے۔ یہاں کا ایک ایک فانوس، یہاں کے دروازے اور مطلب ہر چیز اتنی خوبصورت ہے اور اتنی صفائی ہے یہاں پر کہ میں مطلب جو بھی آ کر دیکھ کے نا حیران ہو جائے، کیا حسین اس کا مطلب نقشہ بنا ہوا ہے، لائک جو آرکیٹیکٹ ہے اس نے اتنا حسین مولا کا روضہ بنایا ہے۔ اور بس پھر واپسی پہ نماز فجر کے بعد میں نکل رہی تھی، یہاں کی روڈس بھی دکھا دیتی ہوں، مارکیٹس ہیں۔ پھر ہم ناشتے کے لیے گئے، یہ ہمارا ناشتہ ریڈی تھا،
اور فٹافٹ کیونکہ کوشش ہوتی تھی جتنی جلدی ہو ہم اپنے یہاں زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ حرم میں گزاریں. تو بس یہ ناشتہ کرنے کے بعد آج ہم نے اطراف کی زیارات کے لیے جانا ہے. دوستوں میں نے یہ جو پیکج لیا تھا یہ ایام فاطمیہ والا لیا تھا اور ایام فاطمیہ کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں بینرز وغیرہ لگ گئے ہیں اور مولا کا پورا حرم سے لے کے باہر پورا روزہ جو ہے وہ بی بی جناب سیدہ کی شہادت کی وجہ سے بلیک بینرز لگ گئے ہیں. یہ دیکھیں. اچھا یہ مولا کے حرم کی ایک جگہ ہے, یہ جالی بنائی ہے, یہاں سے بالکل سامنے سے روزہ نظر آتا ہے. جو بھی مطلب ویل چیئرز والے ہوتے ہیں یا کوئی اندر نہیں جا سکتا رش کی وجہ سے تو وہ یہاں سے بھی مولا کے حرم کو سلام کر سکتا ہے. اب ہم اطراف کی زیارات کے لیے نکل رہے ہیں اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں یہ فلیگ ہے ہمارے گروپ کا, اس کو ہم فالو کرتے ہیں. کہاں بس ہے, کس طرف جانا ہے. اب ہم بس میں بیٹھیں گے اور ہم اطراف کی زیارات کریں گے. ہم سب سے پہلے مسجد کوفہ جا رہے ہیں اور ہم پہنچ گئے ہیں. بس نے ہمیں دوسری سائڈ اتارا ہے کیونکہ یہاں کچھ جگہیں ہیں جہاں پہ پرمیشن نہیں ہے اترنے کی, تو بس کو رائٹ نہیں ہے, تو اس وجہ سے ہم دور اتارا. اب ہم پیدل چل کے مسجد کوفہ یہ اصل میں مسجد ہے اور اس طرف دیکھیں میرا لیفٹ ہینڈ دیکھیں, اس طرف بیت امام علی ہے, امام علی کا گھر ہے, وہاں بھی جائیں گے. بٹ پہلا چونکہ آپ لوگ ابھی فی الحال فریش ہیں میں سمجھتا ہوں, تو پہلے ہم لوگ مسجد کے اعمال کرنے کے اعمال کافی سارے ہیں. ناٹ لائک مسجد سہلا, مسجد سہلا کے اندر بہت کم اعمال ہے اور ایزی ہے, بٹ مسجد کوفہ میں زیادہ اعمال ہے بٹ ہارڈ بھی نہیں ہے. ہر چیز آپ کے انٹرسٹ کے اوپر ہے. کتنا بھی اعمال ہو اگر آپ کا انٹرسٹ ہے تو وہ اعمال آسان ہو جاتا ہے, اور کتنا بھی آسان اعمال ہو اور انٹرسٹ نہیں ہے تو بوجھ بننے لگتا ہے. یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے. خیر, یہ مسجد کے بازو میں برابر بیت امام علی ہے اور اس طرف نیسم تمار ہے, وہ بعد میں جائیں گے انشاءاللہ. مسجد کے اندر کافی سارے اعمال ہیں, اس کے علاوہ قبر بھی ہے حضرت مسلم ابن عقیل کی, حضرت ہانی ابن عروہ کی, اور جو ہے مختلف مقامات ہیں وہ ہم لوگ سٹیپ بائی سٹیپ کروائیں گے انشاءاللہ. مقام ضربت امام علی بھی ہے جہاں 19 رمضان کو مولا علی کو ضربت لگی تھی, جو ابن ملجم ملون لعنت اللہ نے مولا کو ضربت کری تھی 19 رمضان کی صبح کو. وہ بھی ادھر بھی جائیں گے بعد میں انشاءاللہ, اندر ہی مسجد کے اندر ہی ہے. مولا امیر المومنین سب مل کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ وباللہ وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وبولاية مولانا علي أمير المؤمنين والأئمة المهديين الصادقين الناطقين الراشدين الذين أذهب الله عنهم الرجس يا مولاي يا أمير المؤمنين بك أتقرب إلى الله تعالى زلفى أنت ولي وسيدي ووسيلتي في الدنيا والآخرة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ایک صدقہ برابر ہزار, ایک صلوات برابر ہزار صلوات. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ حیدری حیدری. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله. سر جو ہے ایک اونٹ کے برابر تھا، اتنا لہیم شہیم. ہاں جب داخل ہوا تو مولا کا ممبر وہیں پر تھا. اچھا ممبر ہے نا جیسے ہے بڑے بلند ہوا کرتے تھے تاکہ یہاں دور دراز سے بھی لوگ ہیں نا سامنے اپنے خطیب کو دیکھ لیں. اور چونکہ یہ دارالخلافہ تھا تو ہر طرح کے یہ صرف اور صرف دو شخصیت کو چیز ملی ہے کہ جنہوں نے مسجد سے احکام صادر کیے، ایک رسول خدا ایک مولا علی. باقی کسی کو بھی یہ رتبہ نہیں ملا. اس لیے چھٹے امام نے فرمایا صرف اور صرف امیر المومنین کس امام کو کہا جائے گا؟ مولا علی. اور کسی امام کو امیر المومنین نہیں کہا. یہ جھوٹے مکار کذاب غاصب ان لوگوں نے اپنے آپ کو امیر کہلوایا. چونکہ کنفیوژن ہو جاتا ہے جیسے کہ ہے نا جب مولا علی کے گھر ہم آتے ہیں تو پھر ہے نا بی بی فاطمہ زہرا کی سب چکی ڈھونڈتے ہیں، جبکہ بی بی زہرا پہ نہیں آئی، لیکن ان کا گھر تو تھا نا، یہ نہیں مسجد نبوی. اچھا ابھی ہے نا چونکہ بات ادھر ادھر نہ چلی جائے تو لہٰذا وہ کہ وہیں پر مولا فرما رہے تھے، بیان کر رہے تھے. بیان کرتے کرتے اتنے میں لوگ جمع غفیر تھا اور مولا بیان کرتے کرتے ہوا یہ کہ جیسے داخل ہوا تو لوگ گھبرا سے گئے. جیسی دیکھے جیسی ایک بار ہنکار بھری تو لوگ ڈر سے گئے، دہل سے گئے. اسی لیے اس بات کو باب معجزہ بھی بولتے ہیں، باب کرامات بھی بولتے ہیں، باب الصوبان بھی بولتے ہیں، اور اس بات کو اس دروازے کو باب الفیل بھی بولتے ہیں. باب الفیل مطلب فیل کے معنی ہوتے ہیں ہاتھی کے. ٹھیک ہے، اللہ کی لعنت و معاویہ پر. اب یہیں سے داخل ہوا، جیسے داخل ہونا تھا اتنے میں کیا ہوا کہ اتنے میں مولا نے کہا کہ نا گھبراؤ نہیں، کسی کو کچھ نہیں بگاڑے گا، وہ خود اپنا راستہ بنا لے گا. اتنے میں جو علی پر یقین کامل اور کل رکھتے تھے وہ وہیں پر جمے ہوئے پتھر کی طرح ٹھہرے رہے، لیکن جو جرم الیقین تھے وہ ادھر ادھر بھاگے یہاں تک کہ وہ آیا. اور آنے کے بعد مولا متقیان کان میں اس نے کچھ کہا، ایک مقام پہ مولا مسکرائے، دوسرے مقام پہ مولا روئے، اور اتنے میں وہ چلا گیا. جیسے ہی جانا تھا لوگ قریب ہوئے، پوچھنے لگے یہ کون تھا، کیا کہہ رہا تھا مولا. اتنے میں مولا نے فرمایا جنوں میں سے ایک جن. ایسے ہی اسے واقع کہاں کا بھی ہے، کازمین کا. انشاءاللہ جب وہاں پہنچے گے تو بتائیں گے. قتل الجوزی قبل الجزا جس کے بارے میں ایک بہت بڑا مشہور مقولہ اور فتویٰ ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہی ہے نا داخل ہوا، جیسے ہی داخل ہونا تھا کہ اتنے میں جو ہے مولا مسکرائے وہ چلا گیا. جیسے ہی جانا تھا پوچھا کون تھا، جنہوں میں سے ایک جن تھا، جنہوں نے دنیا میں رہ کر کے ان کو خبر دینے والا، ان کو مشورہ دینے والا اور وہاں کی خبر میرے پاس لانے والا میرا مخبر، ان کا مشاور. اس نے آ کر کے خبر دی کہ جعفر جن کے بابا کا انتقال ہو گیا اور ان کی جگہ پر جو ہے جنوں کا سردار جس کو بنایا گیا وہ کوئی اور نہیں جعفر جن ہے. تو میں خوش ہوا کہ جس کی جگہ تھی اس کو ملی. اتنے میں پھر اس کے بعد جو ہے مولا آپ ہوئے کیوں، کہا کہ اس نے آ کر کے خبر دی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو سب سے بڑا سوگوار تھا اجنہ میں، جنوں میں، وہ کوئی اور نہیں جعفر جن تھے. کہ خبر دی کہ آپ کا چھوٹا بیٹا حسین غریب 3 دن کا بھوکا اور پیاسا یہیں سے کچھ دوری پر شہید کیا جائے گا. کہ جہاں پر یہی مسجد کوفہ میں مولا اشکبار ہوئے اور یہ پورا منظر بی بی سیدہ زینب کو بتایا کس نے، مولائے متقیان نے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ اب پھر یہ ساری چیزیں اب اسی میں ایک ہے نا چیز وہ کہ اکثر و بیشتر رجب المرجب کی جو پہلی جمعرات ہوتی ہے تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ایک ہے نا پتھر ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں شرف الشمس، جو کہ رجب کی پہلی جمعرات کو وہ تعویذ لکھی جاتی ہے اسی پتھر پہ، جس کے لیے کہا جاتا ہے رزق روزی کے لیے ہے نا بڑا. تو اس وقت آپ دیکھیں گے تو ہر کوئی ہے نا جو خطاط بڑے بڑے ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں. اور شرف الشمس پہ ہے نا وہ، اور وہ بھی عبرانی زبان میں ڈیوڈ اسٹار، وہ کیا نام ہے، اسٹار آف ڈیوڈ دیکھا ہے نا. تو وہ ہے نا وہ کر کے ہے نا وہ کسی اور سے منسوب نہیں بلکہ وہی جناب سلمان نہیں جناب سلیمان. اچھا وہ بات اور نہ کہیں چلی جائے تو وہ یہیں پر انشاءاللہ اس کو کہیں اور پر بیان کریں گے. اب اس کے ساتھ ساتھ یہیں پر ایک وہ کہ جب خوف اور ہراس اور یہ ساری چیزیں ہوں تو وہی ہے نا مولا نے فرمایا کہ سلام علی محیمن. یہ کہ جب ہے نا خوف ہو، ہراس ہو، ڈر ہو محسوس تو اس طریقے سے کہ جب تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں پر کوئی ایسی چیز نظر تو نہیں آ رہی لیکن اس کا وجود لگ رہا ہے کہ وہ وجود ہے تو ہے نا اس کی تصویر پڑھا کرو. اب یہ یہیں پر چیز اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم جب مقام ابراہیم پر جائیں گے چونکہ اسی سے ملحق ہے. اچھا ابھی وہ ملحق والی بات نہ کر کے یہیں پر جو ہے اس کے باہر ایک بہت بڑا ہاتھی کھڑا رکھتے تھے، اسی لیے اس کا دروازے کا نام کیا ہے، باب الفیل. اچھا یہ ہاتھی کیوں کھڑا کیا گیا؟ چونکہ عرب میں ہاتھی کم پایا جاتا ہے لہٰذا ایک ہاتھی لا کر کے کھڑا کیا گیا اور اس کے دروازے کا نام باب الصوبان سے باب الفیل قرار دیا گیا. وجہ کیا تھی؟ اب معاویہ کا دور تھا. معاویہ ملعون نے دیکھا کہ ہے نا
ہم جتنا علی کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں علی کے فضائل اتنے اجاگر ہو جاتے ہیں. اب لوگ شام میں یہ پوچھنے لگے کہ نا علی سے صرف اور صرف جو ہے انسان سوال نہیں کرتے, اجنہ بھی آتے ہیں, سانپ بھی آتے ہیں, جنات بھی پوچھتے ہیں, جانور بھی پوچھتے ہیں. اب یہ والا معجزہ پوری طرف ہر طرف مشہور ہونے لگا. تو اس دروازے کا نام ہی باب الثعبان پڑ گیا تھا کہ اسی دروازے سے سانپ آیا تھا, اسی دروازے سے. تو اب اس مولا کے فضائل کو چھپانے کے لیے اس نے یہاں پر ہاتھی بنوا دیا تاکہ لوگ ہاتھی کو دیکھیں اور علی کے وہ فضائل کو بھول جائیں. عزیزان ایمان, نہ وہ ہاتھی رہا نہ ہاتھی والا رہا, آج بھی فضائل علی کے اسی طریقے سے گونج رہے ہیں. نعرے حیدری. اب اسی کے ساتھ ساتھ جب آپ لوگ آ رہے ہوں گے لا الہ الا اللہ, بلند آواز سے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, الحمد للہ, سبحان اللہ, وللہ الحمد, وللہ الشکر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اندر إلا الله محمدا رسول الله عليا ولي الله. يا كريم يا كريم ولم ترين سبعا. فائنلی ہم اذن دخول لینے کے بعد ہم مسجد کوفہ میں داخل ہو چکے ہیں, اور یہ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت اور کتنی بڑی مسجد ہے, اور یہاں پر اعمال اتنے زیادہ ہیں, کسی جگہ کے اتنے اعمال نہیں ہیں جتنے مسجد کوفہ کے ہیں, کیونکہ یہاں بہت زیادہ انبیاء کرام اور کافی انبیاء یہاں کے ٹھہرے. ہر مقام کا ایک الگ وہ بتائیں گے بھی, اور جگہ جگہ نماز ادا کرنی ہے. تو اس وجہ سے آپ کو میں ساتھ رکھ رہی ہوں, آپ دیکھیں کیسے ہم لوگوں کو وہ بتا رہے ہیں اور ہم ساتھ ساتھ نمازیں پڑھ رہے تھے. یہ وہ مقام ہے جہاں پر میرے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کو ضرب لگائی گئی تھی نماز کے وقت. مسجد کوفہ کے سب اعمال کرنے کے بعد اب ہم جا رہے ہیں مولا کا گھر دیکھنے. جس جگہ پر انہوں نے سکونت اختیار کی تھی وہ یہی جگہ تھی. یہ ام ہانی کا گھر تھا جس پہ نا رینٹ پہ تھے, پھر اس کے بعد نا مولا کو ہبہ کر دیا گیا, لے لیا, اور پھر اس کے بعد اس میں آپ لوگ داخل ہوئے ہوں گے. جب داخل ہوئے ہوں گے تو خواتین جس دروازے سے داخل ہوئی تھی تو سب سے پہلے مولا عباس کا کمرہ تھا, اس کے سامنے بی بی ام البنین کا کمرہ تھا. مولا عباس کے بغل والا جو کمرہ تھا وہ بی بی سیدہ زینب کا, پھر ام کلثوم کا, پھر اس کے بعد نا سامنے دیکھا ہوگا کیا کہ کنواں والی جگہ تھی. اچھا, پھر اس کے بعد مردوں کی طرف جو ہے ایک حصہ کی جہاں پر مولا کو غسل دیا گیا تھا, اور اسی کے اندر ایک حصہ پہنایا گیا تھا. اچھا, اس کے ساتھ ہے نا مرد حضرات یہاں سے جب داخل ہوئے تو بہت بڑا صحن ملا ہوا تھا.
حسین کے بغل میں ایک چھوٹا سا تافشن ہوا گھر روم تھا جہاں پر ہے نا مولا حسن و حسین خط و کتابت کیا کرتے تھے. اب جو ہے مولا کسی سے اگر مخصوص جو چاہنے والا ہوتا تھا اور اس سے ملنا چاہتے تھے تو بلاتے تھے, نہیں تو ہے نا مسجد ہی میں ڈسکس ہوتی. جی یہ وہی راستہ ہے مولا کے گھر سے مسجد تک کا جہاں پر مرغابیوں نے مولا کا راستہ روکا تھا. اب ہم جا رہے ہیں حضرت میثم دمار کی روزے کی زیارت کرنے کے لیے. اس کے بارے میں بھی آپ کو مولانا صاحب اچھے سے بتائیں گے. یہی التمام المطیع للہ ولرسولہ والیمین المؤمنین والحسن والحسین علیہ السلام. سلام اس پر جو اطاعت گزار ہے رسول خدا کا, سلام اس پر جو اطاعت گزار ہے مولا متقیان کا, سلام اس پر جو اطاعت گزار ہے حسن مجتبیٰ کا, حسین شہید کربلا کا, اور مولا امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے ٹوٹل کتنے 20 دن پہلے یا 18 دن پہلے جو شہید کیے گئے ہیں وہ میثم دمار. ہم لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ اتنے تو چاہنے والے کوفے میں تھے کیوں نہ آئے. علی کے اصل جو چاہنے والے تھے وہ کربلا محلہ سے 15 دن 20 دن 18 دن پہلے شہید کر دیے گئے. ان میں سے ایک یہ کب شہید کیے گئے, روایت کہتی ہے کہ 20 ذی الحجہ کو جو شہید ہوئے ہیں وہ یہ. اچھا مولا متقیان نے خلافت کا دور یا شہادت کا دور کب تھا مولا کا؟ سن 37 ہجری نا. خلافت جو ہے سن 36 یا 37 سے لے کر کے سن 40 ہجری, یعنی 4 سال چند ماہ یا جس کو کہا جائے کہ 4 سال اس طریقے سے, اس سے زیادہ نہیں مولا کی خلافت کا. اس درمیان مولا متقیان کے جو سب سے قریب ہے وہ چند سال کے, ان میں سے میثم دمار ہے جن کو مولا نے کیا دیا تھا, ایک علم جس کو کہتے ہیں صاحب علم بنایا اور بلایا, یعنی یہ چہرے کو پڑھ لیتے تھے. کیا آگے ہونے والا ہے وہ بتا دیتے تھے, کیا پیچھے ہو چکا ہے وہ بتا دیتے تھے. یہاں تک وہ یہ علم تھا کہ کون کب مرنے والا ہے, وہ یہی کا واقعہ ہے. ہر کوئی ان سے چہرہ چھپاتا تھا, جو منافق ہوتا تھا وہ چہرہ چھپاتا تھا. یہ اگر جانے والا بھی ہے تو یہ یقین وہ بھی چہرہ چھپاتا تھا, کہتا تھا کہ چہرہ مت نکالیں, بتا دے گا کب مرنے والے, تو اسی سے اور لوگ ڈر جاتے ہیں. یہ پورا واقعہ ہے یہی کا. عزیزہ نہیں میں ابھی اس پہ ڈسکس نہیں کرنا ہے. اس سے پہلے یہ کیا کہ مولا متقیان نے کہا اے میثم تمہاری شہادت یا تمہاری موت پتہ ہے کیسے ہوگی. کہا مولا کیسے؟ کہا تمہاری زبان کاٹ دی جائے گی. اچھا مولا. کہا تمہاری شہرت کاٹی جائے گی. اچھا مولا. کہا جس میں تمہارے ٹکڑے کیے جائیں گے. اچھا مولا. کہیں جو تکلیف دے رہے ہو کسی پھانسی دی جائے گی. کہا اچھا مولا. تو اتنے میں کہا کہ یہ نہیں پوچھو گے کیا بنا ہوگی, کیا وجہ ہوگی, کیا بنا ہوگی, کیا وجہ ہوگی. کہا مولا بتا دیں, اگر آپ بتانا چاہ رہے کیا بنا کیا وجہ. کہا ایک ایسا دور آئے گا کہ جس دور میں میری محبت جرم قرار پائے گی اور تم اس کے مجرم قرار پاؤ گے. اب میثم دمار مسکرائے کہتے مولا اگر آپ کی محبت یہ جرم قرار پائے گی تو یہ میثم 70 بار بھی. ساری اطراف کی زیارت کی ہیں آج, اور اب واپس آ کے ہمارا ڈنر ریڈی تھا اور بہت سخت بھوک بھی لگی ہوئی تھی. چلیں آئیں آپ بھی انجوائے کریں ہمارے ساتھ. بڑے انبیاء ہیں کہ کاش میں بھی اس مقام تک پہنچتا. یہ امیر المومنین کی بارگاہ میں جیسے آپ قدم رکھیں گے آپ کو 2 مینارے بڑے بڑے نظر آ رہے ہیں. ایک مینارے کے نیچے دفن ہے علامہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, اور ایک مینارے کے نیچے دفن آغا مقدس اردبیلی. حرم مولا کائنات میں اتنی قریب ترین جگہ حاصل کرنے والے یہ علماء نے ایسا کیا کیا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں اتنا بڑا مقام دیا. اس کے بعد جب آپ راؤنڈ آپ اپنے حرم کے ارد گرد دیکھیں تو ہر تھوڑی دور پر ایک ڈور نظر آئے گا آپ کو, سب جگہ پر ایک ڈور نظر آئے گا. اس ڈور کو اوپن کریں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا یہ فلاں عالم کی قبر ہے, یہ فلاں عالم کی قبر ہے, فلاں عالم کی قبر ہے. یہ کیا انہوں نے کہ جن کو اتنا بڑا مقام ملا. پاکستان
ख्वाब में देखा, मेरे मोमिनीन ने आकर के ख्वाब में उससे कहा कि देखो कल एक जनाजा यहाँ, आपने देखा ये मोर से काफी कुर्सी कहते हैं, यहाँ से जनाजे आते हैं। यहाँ से जनाजे क्यों आते हैं? क्योंकि चेकिंग करने के बाद यहाँ से आसानी है जनाज़ों को एंट्री देने की, तो यहाँ से वादियुस्सलाम भी करीब है, यहाँ से जनाजा। पूरे इराक़ में जितने भी लोग मरते हैं, अगर किसी के पास थोड़ा सा पैसा हो ना तो वो कहता है बेटे मेरी एक ही ख्वाहिश है, मेरे मरने के बाद मेरे जनाजे को हौसले देना, गाड़ी पे रख के मेरे जनाजे को करबला ले जाना, अगर मुमकिन हो सामर्रा काज़मैन ले जाना, मुझे मरने के बाद ज़ियारत कराना और आखिर में मौला कायनात की ज़ियारत करा के वहीं करीब मौला अमीर अल-मोमिनीन को मुझे दफन कर देंगे। तो ये तरीक़ा उनका होता है। तो ऐसे ही एक अली के चाहने वाले ने, जिसने देखा कि मुझसे ऐसे बड़े बड़े गुनाह हो गए कि मुझे यकीन नहीं है कि मैं जहाँ भी दफन किया जाऊँगा मुझे फ़िशार क़ब्र से महफूज मुझे रखा जाएगा, मैंने गुनाह ऐसे कर लिए हैं जिसकी वजह से मुझे यकीन नहीं है। उसने अपने बेटों से कहा मैंने पूरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए गुजार दी, मेरा पूरा पैसा मैंने तुम्हारे लिए, अपनी ज़िंदगी मैंने, मुझे पता ही नहीं कि मैंने अपनी ज़िंदगी क्या जिया हूँ। मैं सुबह उठता था, जॉब के लिए जाता था, ऑफिस के लिए जाता था, पूरी ज़िंदगी मैंने तुम्हारे लिए कमाया। अब मरते वक्त मेरे सामने एक मंज़र है, वो ये कि मैं देख रहा हूँ मेरे पास ऐसा कोई अमल नहीं है कि जो मुझे कब्र की अक्सर की मुश्किलात से बचा सके। क्योंकि अहले बैत ने कहा जन्नत तो लिख दी गई है अली के चाहने वाले के लिए, लेकिन कब्र और बरज़ख की ज़िम्मेदारी खुद तुम्हारे ज़िम्मे में। मैं उस कब्र की वहशत से बचना चाहता हूँ और मुझे मालूम है कि अगर मुझे ले जा कर के वहाँ दफन कर दोगे वालियुस्सलाम जो अमीर अल-मोमिनीन की बारगाह है, जहाँ सलामती ही सलामती है, तो मुझे यकीन है मेरे मौला की सरज़मीन के तुफ़ैल में मुझे नजात मिल जाएगी। बच्चों से वसीयत की, बच्चों ने कहा बाबा आपका हक़ है, बिल्कुल आपको ले जाके वहीं दफन करेंगे। बात ख़त्म हो गई। इधर जैसे ही दफन करने की बात ख़त्म हुई, उधर मौला कायनात ने खादिम अमीर अल-मोमिनीन जो खुद्दाम में एक के ख्वाब में आकर के कहा देखो कल एक जनाजा यहाँ लेकर के आएंगे, हर किसी उन्हें दफन होने मत देना, ऐसी ऐसी क्वालिटी वाले आएंगे इस तरफ से, और जो दरवाज़ा जो रास्ता था उन्हें बता दिया, उन्हें हर किस दफन होने मत देना, बोलना अली राज़ी नहीं, कहीं और ले जाके दफन कर दो, यहाँ दफन होने मत देना। खादिम ने मौला का मकसद सुना, बेचैन हो गए, नहीं मालूम खुदा ना खास्ता ऐसा क्या गुनाह था, कौन से यतीम का पैसा उसके ज़िम्मे में था नहीं मालूम है, किस बेवा को उसने रुलाया था नहीं मालूम है, किस मोमिन की दिल आज़ारी की नहीं मालूम है। तड़प गया वो खादिम, बेचैन हो गए, दूसरे दिन इंतज़ार करने लगा, बहुत देर तक इंतज़ार करता रहा, जहाँ मौला ने बताया जनाजा नहीं आया, वो जो क्वालिटी बताई थी वो जनाजा आया ही नहीं, थक हार करके आंखें सो गए। अब जब ख्वाब में इसने दोबारा मौला कायनात को देखा तो अली कह रहे थे देखो कल जिस जनाजे को मैंने दफन करने से मना किया वो आज लेकर के आएंगे दोबारा, देखना उसको इज़्ज़त और एहतराम के साथ दफन करेंगे। बहुत एहतमाम करना, जितनी ताकत हो जितनी कुदरत हो उस हिसाब से उसको दफन करना ले जा करके, और देखना कोई कमी ना होने पाए। दूसरे दिन उसने जा कर के वही मकाम पर के जहाँ मौला कायनात ने इंतज़ार किया, एक जनाजे को लेकर के। जनाजे की शक्ल व हैत बड़ी अजीब थी, जनाजा उठाने वाले बड़े नॉर्मल इंसान थे, लेकिन उन लोगों की कंडीशन ऐसी थी कि उनके कपड़े थोड़े से ख़राब थे और बड़ी थकी हुई हालत में थे। उसने समझा कि भाई ये क्या है, उनसे पूछा कि भाई आप लोग कौन हो, कहाँ से आ रहे हो, कहा हम बसरा के रहने वाले हैं, हम लोग कल चले थे, हमको कल ही पहुँच जाना था, लेकिन रास्ते में कुछ मुश्किलात का सामना था जिसकी वजह से हम लोग कल नहीं पहुँच पाए, आज पहुँचे। आदिम कहते मुझे कुछ जवाब मिला ही नहीं कि जिसके सबब मैं कह सकूँ कि अमीर कायनात ने एक रात में अपना इरादा बदल दिया। एक रात में ऐसा क्या हो गया, मरने के बाद कोई ऐसा काम कर सकता है मुर्दा कि जिसकी वजह से कहा जाए कि इस मुर्दे ने ये काम कर लिया जिसकी वजह से उसके लिए अमीर ने अपना इरादा बदला। नहीं मालूम क्या हुआ, जैसा अमीर ने कहा था वैसे ही खादिम ने तमाम तर गुस्ल और दफन के एहतमाम के साथ बड़े अच्छे तरीके से दफन कर दिया। बेचैन के आलम में आके जब सोया तो ख्वाब में अमीर कायनात ने कहा बेचैन सर मुश्किल में अमीर मुश्किल कुशा है, तुम्हारी मुश्किल आसान कर दी। ये लोग बसरा के रहने वाले थे, चले थे नजफ़ के लिए,
मैप में देख लीजिएगा बसरा से नजफ़ ऐसे सीधा रास्ता आता है, लेकिन यहाँ नजफ़ अशरफ के तमाम तर इलाक़ों में और अरब के ख़ास तौर से इराक़ के इलाके में एक तूफ़ान चलता है जिसे हम मिट्टी का तूफ़ान कहते हैं। जिस मिट्टी के तूफ़ान की शिद्दत कभी कभी इतनी ज़्यादा होती है इंसान को दिखाई नहीं देता, गाड़ियाँ अपनी जगह पर रुक जाती हैं। हमने अपनी आँखों से देखा है वो मंज़र को, कैसे गाड़ियाँ रुक जाती है, रास्ता नज़र नहीं आता। ये लोग चले थे बसरा से नजफ़ के लिए, रास्ते में उस तूफ़ान ने इनका रास्ता नजफ़ से बदल करके करबला का रुख कर दिया और वो इंसान न समझी में मुतवज्जे नहीं थे, चलते चले गए और करबला की ज़मीन मुझे नहीं मालूम कौन से हिस्से में दाखिल हो गए। हम तो सोचते हैं करबला यानी वो जो मकाम है क़ब्र इमाम हुसैन, नहीं मालूम करबला की सरज़मीन में दाखिल हो गए। जब करबला की ज़मीन में दाखिल हुए तो वो तूफ़ान, वो हवा, वो रेत की जो सरज़मीन करबला की है, हवाओं के ज़ोर में कुछ खाक करबला के ज़र्रात उसके कफन पर डाल दिए। जब कफन पे ज़री सी खाक पड़ गई तो आवाज़ आई, बाबा मेरी अमानत लेकर लोग कहते हैं मौलाना करबला जा रहे हैं क्या लेकर के आए, वहाँ पता चला नई मार्केट बनी है, वो बनी है, वो ड्रेस नहीं है। ये ज़मीन वो चीज़ें खरीदने वाली नहीं, ये दुनिया तो आपको पूरी जगह मिल जाए ना ना। दोस्तों अब मैं आई हूँ वादी सलाम। ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान इसको कहा जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसी कब्रें बनी हुई हैं। इवन यहाँ पर जिस तरह घर बनाया जाता है ना, इस तरह लोगों ने वो जगह ख़रीद कर मतलब बेसमेंट से लेके फ्लोर्स तक बनाए हुए हैं और स्पेशल उधर गेट लगाए हुए हैं ताकि उनकी जो ख़ानदान के लोग हैं वो वहाँ पे दफन हों। तो आप ये देखिए कैसी बड़ी बड़ी इमारतों की तरह उन्होंने थोड़ी लंबी लंबी वो भी सेट की है, मतलब बड़ा डिफरेंट सा था यहाँ पे। मैं आप चेक करें, देखिए गेट लगा है, वो एक्सप्लेन नहीं कर रहे या फिर पहले से जगह बनाती है। आगे आगे दिखाता हूँ, चलो आगे। एक ताला भी मार दिया। ये देखिए इधर आओ, ये तख्ती लगा दिया, देखें इसके अंदर मुर्दा है, दो अभी है, ऐसे बहुत सारे अंदर। देखिए देख के पीछे जगह देखिए। आप किसका सवाल था वो उनको बताता हूँ। तो सिस्टर इधर आओ, होटल दिख रहे ना आपको, ये भी एक जमाने में कब्रिस्तान हुआ करता था। चूँकि अभी बिजनेस पैसा ऐसी चीज़ है कि आस्ते आस्ते, जैसा मदीने के अंदर कितनी हमारे हिस्ट्री को आस्ते आस्ते बताकर वहाँ या तो कमर्शियल बना दिए या फिर ये वो मकाम है जहाँ पे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम और इमाम ज़माना राज़ो न्याज़ किया करते थे। यहाँ पर हमने 2-2 रकत नमाज़ अदा की है और फिर हमने फ़ौरन से लंच के लिए जाना था क्योंकि आपको पता है टाइमिंग है, और उसके बाद फिर हमने कुछ ज़ियारात के लिए आज आगे भी जाना है। वाह जी वाह, गोल गप्पे भी हैं आज तो मेन्यू में। मैं कहती हूँ नजफ़ का खाना बहुत टेस्टी था, बहुत ही मज़ेदार। खाना खाने के बाद हमारी बस आ गई थी और अब हम दोस्तों मस्जिद सहला पहुँच गए हैं।
ابھی ہم اندر جائیں گے، وضو وغیرہ جس نے کرنا تھا وہ کر لے گا، اور پھر یہاں پہ بھی اعمال ومن الله وإلى الله وما شاء الله وخير أسمائي لله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بہت ہی خوبصورت مسجد تھی. میں کہتی ہوں کیا کمال کا یہاں پہ اس کی مسجد کے اندر کام ہوا ہوا ہے، اور بہت ہی پرسکون مسجد ہے یہ. اور 40 ہفتے کرنے کے بعد پھر اس کے بعد اپنے امام سے سوال کرتے اور وہ سوال ان کو کا جواب مل جاتا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ہم عمل اعمال کر رہے ہیں بڑے آسانی کے ساتھ ماشاءاللہ سے آدھا عمل ہم کر لیے، بس آدھا ہی بچا ہوا ہے. کہ وہ عمل اعمال کیا کہا کہ سہلا صاحب سے سہل کی معنی آسان کی، یعنی بہت ہی آسان طریقے سے جہاں پر ثواب کے انبار لگ جائیں وہ ہے مسجد سہلا. اسی کے ساتھ ساتھ 2 سال کی عمر بڑھانا چاہتے ہیں آپ، ناگہانی موت سے، اپنی ناگہانی موت سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں. تو موت یہ کہ ہے نا کنفرم کو ساری چیزیں، لیکن ناگہانی موت سے اگر بچانا چاہتے ہیں تو وہ دعا اور جو ہے وہ عمل امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت اس کے بعد ہوتی ہے. جناب خضر اور جناب امام زین العابدین علیہ السلام وہ 2 سال کی عمر کو بڑھا دیتی ہے. اب زیادہ وقت نہیں ہے چونکہ نماز کا وقت بھی ہو رہا ہے، ہاتھوں کو بلند کریں اور دعا پڑھیں. جزاک اللہ. صلوات پر محمد شريفة وبحق من تعبد لك فيها. یہ اب ہم جماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر آئے ہیں. آپ یہ دیکھیں کتنی حسین مسجد ہے یہ، کہ بس دل چاہ رہا تھا دیکھے جاؤں میں اس کو. الغریب کمید انسیاب السلام علی من کملہ کامل فی صفات والامیر فی الغزوات وعداہ السر وعلمہ دعا الخضر. سلام اس پر کہ جو ہے نا تمام تر مولا کے رازوں کو جانتا تھا، مولا اس کو اپنے رازوں کو بتاتے تھے، اور جس کو دعائے خضر کی تعلیم دی تھی. وَأَخْبَرُوا عَنْ نَفْسِهِ فَالْحَقِيقَ فَصَارَ فِي عَذَابِ بَصِيرَةٍ أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ هُدَيْتَ إِلَى الْحَقِّ وَاتَّبَعْتَ مِنْهَاجَ الصِّدْقِ وَالرِّشَادِ وَعَارَضْتَ عَنِ الْبَاطِلِ وَالْعِنَادِ. السلام علی عہد حواری حبل اللہ المتین. میں پھندا بن جاتی ہے، میرا دم گھٹنے لگتا ہے. ممی اماں آواز دی، اے بیویوں اپنے آپ کو جھکا لو، کہیں حسین کی یہ 4 سالہ بچی دنیا سے رخصت نہ ہو جائے. اللہ اکبر. اجر من الزہرا روایت کہتی ہے پوری رات اسی مقام پہ اہل حرم کو لٹے ہوئے قافلے کو روکا گیا تھا. اب سن سکو کہ وہ صاحب یہاں کے یہ جو زرعی نما جگہ دیکھ رہے ہو نا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حسین کے بریدہ سر کو رکھا گیا تھا. چھٹے ہی باپ فرماتے آپ بھی کربلا جاؤ گے نا، اپنی آنکھوں کو پار کر لو، کل صبح کربلا جانا ہے. اپنے آپ کو اپنی آنکھوں کو غسل دے لو. یہ وہی مقام ہے جہاں پر حسین کا کٹا ہوا سر رکھا گیا تھا. روایت کہتی ہے رکھا ہی گیا تھا. چھٹے امام فرماتے ہیں ارے گردن کا کوئی جز بھی یہیں پر دفن ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں لکھا ہوا ہے، آپ پڑھیے گا کہ یہیں پر دفن ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ کیوں کہا کہ یہیں پر دفن ہے.
زیارات کے بعد ہم لوگ ڈائریکٹ ڈائننگ ہال میں آئے، کھانا کھایا. اب صبح ہم نے کربلا کے لیے نکلنا ہے، 10 بجے چیک آؤٹ کرنا ہے. امید ہے آپ کو نجف کی زیارات پسند آئی ہوں گی. مولا آپ سب کو بھی جلد از جلد بلائے انشاءاللہ. اب نیکسٹ ولاگ میں ملوں گی اپنی کربلا کی زیارات کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. میرا چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.